یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو اپنی دنیا خود بناتے ہیں۔ نہ یہ پہلی طرح کے لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو چلایا جاتا ہے، نہ یہ دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہیں کہ جو چلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا خود بناتے ہیں اور ان کو عام زبان میں کرمنلز کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہر ٹی وی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی دنیا کے بارے میں ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ بات نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دنیا کے بارے میں اکثر لوگوں کے پاس زیادہ معلومات نہیں ہوتی، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بارے میں زیادہ بات کرنے والے کو پراسرار طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ویبس ہیں، انٹرنیٹ ہے، یہ دنیا کی ایک بہت جدید ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ پوری دنیا کے سسٹم کو اس نے بدل کے رکھ دیا۔ اس کے ذریعے بڑی تیزی سے معلومات جاتی ہیں، پوری دنیا میں بڑی تیزی سے رابطے ہوتے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کی بدولت ہے۔ مگر ناظرین، شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ انٹرنیٹ کی دنیا کو بھی 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے 3 مختلف حصوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سرفیس ویب، نمبر 2 ڈیپ ویب، نمبر 3 ڈارک ویب۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر سرفیس ویب کی بات کی جائے تو یہ ایک انٹرنیٹ کا عام سا حصہ ہوتا ہے، اور اس کو چلانے والے لوگ بھی عام انسان ہی ہوتے ہیں۔ ان کا دنیا کو چلانے میں کوئی رول نہیں ہوتا، اور انٹرنیٹ کے اس حصے کو اربوں کی تعداد میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سرفیس ویب پہ زیادہ تر استعمال گوگل، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، یاہو اور اس طرح کی ویب سائٹس کا ہوتا ہے۔ اب بات کریں ڈیپ ویب کی، تو ڈیپ ویب کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس سرٹیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور ڈیپ ویب کے لوگ ہی سرفیس ویب کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں قوانین بناتے ہیں اور اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرواتے ہیں۔ ان میں پوری دنیا کے بڑے بڑے حکمران، ملٹی نیشنل کمپنیز، دنیا کے بڑے بڑے بینکس اور CIA، FBI، ISI جیسی دنیا کی تمام بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ آن لائن بڑی بڑی بینک ٹرانزیکشن سے لے کر خفیہ ای میلنگ تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی انٹیلیجنس رپورٹس شیئر ہوتی ہیں وہ ڈیپ ویب پر ہی کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈارک ویب کے بارے میں، جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو اپنی دنیا خود بناتے ہیں۔ نہ یہ پہلی طرح کے لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو چلایا جاتا ہے، نہ یہ دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہیں کہ جو چلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا خود بناتے ہیں، اور ان کو عام زبان میں کرمنلز کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ان کو بحری قزاق کہتے تھے، اگر سمندروں میں یہ تھے تو۔ سمندری لٹیرے، ڈاکو، باغی، قاتل، اس طرح کے ان کے نام تھے، اور دور جدید میں ان کو انڈر ورلڈ کا ایک نام دیا گیا۔ اب انڈر ورلڈ جو ہے وہ پہلی طرح کے لوگوں سے اٹھتے ہیں، دوسری طرح کے لوگوں کے بنائے ہوئے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنی ایک دنیا بنا لیتے ہیں جسے انڈر ورلڈ کہا جاتا ہے۔ ان کے اپنے رابطے تھے، ان کے اپنے قوانین تھے، اور یہ اپنے ایک طریقے سے چلتے تھے۔ اب انٹرنیٹ کی ضرورت ان کو بھی پڑ گئی۔ سرفیس ویب کو یہ استعمال کرتے تو پکڑے جاتے، جو عام لوگوں کے لیے ہے۔ ڈیپ ویب پہ یہ جا نہیں سکتے تھے، وہاں بھی پکڑے جاتے۔ تو انہوں نے اپنی ایک تیسری دنیا بنا لی جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے، جو ایک تیسرا حصہ ہے انٹرنیٹ کا۔ اسی کے اندر یہ خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے۔ جس طرح بہت ساری چیزیں خفیہ طریقے سے ہوتی ہیں دنیا میں، اسی طرح انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ خفیہ رکھا گیا ہے، اور اس کو بنانے والے لوگ بھی کرمنلز ہیں یا انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں۔ ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، ان کے اپنے قانون ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے کاروبار کرنے کا، اور اس میں عام لوگ نہیں جا سکتے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈارک ویب ہوتا کیا ہے اور لوگ کس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں اس پر۔ سب سے پہلے اس میں ایسے بازار موجود ہیں جہاں پہ سمگلنگ کی جاتی ہے، جہاں پہ آپ منشیات کی سمگلنگ کر سکتے ہیں، منشیات بیچ سکتے ہیں، اس کے سودے کر سکتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کی ایجنسیز CIA، FBI، ISI اور اس طرح کی بہترین ایجنسیز بھی ان کا پیچھا کریں تو بھی ان کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ بہت کوئکلی ڈیل کرتے ہیں اور خفیہ طریقے سے۔ یہ اسلحے کی بھی سمگلنگ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک AK-47 چاہیے، خنجر چاہیے، میزائل چاہیے، راکٹ لانچر چاہیے، اس کالے بازار کے اندر یہ آپ کو ہر چیز اویلیبل کر کے دے سکتے ہیں۔ ڈارک ویب پہ آپ کرائے کے قاتل کو ہائر کر سکتے ہیں۔ قاتلوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو قتل کرنا ہے، پھر وہ اس کی قیمت طے کرتے ہیں جس طرح کا وہ شخص ہوتا ہے، یعنی جس طرح کا ٹارگٹ ہے اور جس طرح کا قاتل ہے، اس حساب سے طے ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جب ڈیل فکس ہو جاتی ہے تو وہ کانٹریکٹ نکلتا ہے اور وہ آدمی جاتا ہے اور اس شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، ڈارک ویب پہ اس طرح کے اجرتی قاتل بھی موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عربوں میں ایک ریس ہوتی تھی، اونٹوں پہ وہ بچوں کو بٹھا کر بگاتے تھے۔ انلیگل ڈکلیئر ہوئی اور اس پہ پابندی لگ گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ کالا دندہ آج بھی ہوتا ہے، لیکن ڈارک ویب پہ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس پہ شرطیں لگتی ہیں۔ اس کے بعد انلیگل اسٹریٹ فائٹس، یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ 2 لوگ تب تک لڑتے رہتے ہیں جب تک ایک کی جان نہ چلی جائے، اور اس پہ اربوں خربوں کا جوا وہ لوگ کھیلتے ہیں جو اس گیم میں انوالو ہوتے ہیں۔
जिन्होंने ये फाइट्स ऑर्गेनाइज की होती हैं। नाज़रीन, डार्क वेब का एक हिस्सा बड़ा ख़तरनाक और दर्दनाक है। डार्क वेब का 70% हिस्सा वो है जिसमें छोटे बच्चों को और ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इन वीडियोज़ को मुख्तलिफ फैशंस में लाइव दिखाया जाता है। जो लोग इनको देखते हैं वो पे करते हैं, ना सिर्फ पे करते हैं बल्कि डिमांड करते हैं कि इस तरह का टार्चर और तशद्दुद अगर किया जाए बच्चे पर या उस औरत पर तो हम आपको इतने पैसे देंगे। वो पैसे लेते हैं और टार्चर करते रहते हैं और रेड रूम के अंदर जो टार्चर करने वाले होते हैं वो लाइव कैमरास के ज़रिए दिखाते रहते हैं और इस तरह से डार्क वेब पे ये शैतानी कारोबार चलाए जाते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले अरसे में पाकिस्तान में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसकी वजह डार्क वेब थी। वह डिमांड पे बच्चों को रेप किया जा रहा था और वीडियोस डार्क वेब पे अपलोड की जा रही थी और ये अब भी हो रहा है और अब भी पाकिस्तान में बच्चों को रेप किया जा रहा है डार्क वेब के एक घटिया फैशन को चलाने के लिए। और कुछ ऐसे जुनूनी किस्म के लोग भी डार्क वेब पे मौजूद हैं जो इंसानी खून और इंसानी गोश्त भी ख़रीदते हैं और इसके साथ साथ इंसानी जिस्म के अज़ा की भी ख़रीद व फरोख्त होती है। डार्क वेब के अंदर कुछ शैतानी क्लासेस भी होती हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो ये सिखा रही हैं कि मुर्दों से बात कैसे करनी है। छोटे बच्चे जो बहुत जल्दी मर जाते हैं या अबॉर्शन में जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इन बच्चों के ज़रिए वो सिखा रहे हैं कि किस तरह आप जादू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जानवरों के साथ टॉर्चर की बड़ी खौफनाक वीडियोस लोगों की फरमाइश पे दिखाई जाती हैं जिसके लिए वो पे करते हैं। इस सारी ऑनलाइन 2 नंबर चीज़ों और 2 नंबर घटिया गलीज़ कामों की खरीदो फरोख्त में जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है वो बिटकॉइन है। नाज़रीन, डार्क वेब का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये अगवा बराए तावान से लेकर कत्ल और कत्ल से लेकर स्मगलिंग और स्मगलिंग से लेकर काला बाजारी और बड़ी बड़ी चोरियों तक ये तमाम वारदातें करते हैं। हत्ता कि यहाँ तक एक शुबे का इजहार किया गया है कि इस वेब पे जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं इनके हाथ दुनिया के ख़तरनाक तरीन एटमी हथियार भी लग चुके हैं और आने वाले वक्त में ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस वक्त तो इनको पकड़ना इंतहाई नामुमकिन काम नज़र आता है। कहा जाता है डार्क वेब के अंदर जो मज़ीद वेबसाइट्स मौजूद हैं उनकी तादाद 7,000 से लेकर 30,000 तक है, जिनमें 550 अरब इनफरादी फ़ाइलें मौजूद हैं और हर फाइल में एक जुर्म की कहानी छुपी है। डार्क वेब की जो ओवरऑल मालूमात जिसको दुनिया जानती है वो तकरीबन 16 से 17% है और बाकी किसी को कुछ नहीं मालूम कि डार्क वेब पे क्या हो रहा है। इसके बारे में एक और ख़तरनाक बात यह है कि जो लोग इस दुनिया के बारे में जानते हैं और काफ़ी कुछ जानते हैं तो अगर वो इसको एक्सपोज करना चाहें या बगावत करना चाहें तो ऐसे लोगों को पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे और हमें ऐसे लोगों की शर से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस वीडियो पे बहुत मेहनत की गई है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।